رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ ابھی تعلیمی مظاہرہ پیش کیا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس تعلیمی مظاہرے کو بغور سماعت فرمائیں. حافظ ساجد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ادھر اسٹیج پر تشریف لائے. عبدالصمد صاحب، حافظ ندیم علی صاحب، لہذا بغیر کسی تاخیر کے میں سب سے پہلے حفظ دعام کے طالب علم شیخ معید ابن شیخ منظور صاحب دودھ لے آؤٹ پوسا ضلع ایتمین، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت پیش کرے، اور اسی کے ساتھ تلاوت کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے حفظ اول کے طالب علم شیخ فیض اللہ ابن مفتی کلیم رحمانی صاحب وسنت نگر پوسا ضلع ایتمین، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ترجمہ پیش کریں. شیخ معید اور شیخ فیض اللہ. حاجی سلطان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے کرسی پر تشریف لائے. من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ
للحواریین من انصاری الی اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. اور ہم نے ایمان لانے والوں اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے. ماشاءاللہ. اس تلاوت اور ترجمے کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے حفظ دوم کے طالب علم زیان احمد ابن سعید احمد صاحب کالی دولت خان تعلقہ مہاگاؤں ضلع ایتمل، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. مدرسے کے جو کاریگر ہیں ان کو اس لیے سامنے بیٹھنا ہے تاکہ وہ پھل ایک طرح سے تعاون بھی ہو جاتا. آپ سبھی رہا کے بعد محلے میں امام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے. میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی. تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی. تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے. جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے. تو ہے مالک یکتا، تجھ سا کوئی کہاں یا الہی. تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ. دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ. تو ہے سب سے اعلیٰ، تو ہے سب سے بالا یا الہی. تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت
तुझको कोई एकता भी न माने, ये हकीकत है वो लोग जाने, अब उनकी सजा होगी रोज़े जज़ा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला, तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला। तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। कोई माबूद तेरा नहीं है, तेरे मोहताज या रब सभी है। कोई माबूद तेरा नहीं है, तेरे मोहताज या रब सभी है। तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रवा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। सबको सलाम। माशाल्लाह, हम्द बारी ताला के बाद नात पेश करने के लिए आलिमियत अव्वल के तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल तव्वाब इब्ने सैयद तौफीकुद्दीन साहब गढ़ीवाट पूसद, इनको मदऊ करता हूँ कि वह आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शर है अहकाम हक़ ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक़्त भी ख़त भी दायरा भी, वो खुद नज़ारा है खुद नज़र है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने, और आप ही इनक़िलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है।
میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشق ایک چٹائی، ذرا سی جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی۔ یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جسے شش جہات دیکھو، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھو، عنان کونوں مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھو، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ معزز سامعین، حمد اور نعت کے بعد ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں حفظ دوم کے طالب علم شیخ رضوان ابن شیخ ناصر صاحب چکل وردہ، تعلقہ گھاٹنجی، ضلع ایوت محل، ان کو آواز دیتا ہوں۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے قرآن ایک عالمگیر کتاب اور نظام حیات۔ وہ آئے اور اس عنوان کے تحت تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، حاضرین کرام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم میں ایک عالمگیر کتاب اور مکمل نظام حیات۔ حضرات گرامی، قرآن کریم ایک عالمگیر و ہماگیر کتاب اور مکمل نظام حیات ہے۔ یہ نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ ایک بولتا ہوا مرکہ اور صاف شفاف آئینہ ہے۔ اس کتاب میں انسانی فطرت کی مکمل رعایت کی گئی ہے اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اس کے پاس ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہی عظیم الشان آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، قرآن کریم یہ ایک بہت بڑا امتیاز بلکہ قابل فخر معجزہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک نئی کیفیت، ایک نئی جاذبیت، ایک نئی چاشنی، ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ اور ایک نیا سرور و کیف پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس تفسیر کا مطالعہ کرنے والے اور سننے والے کو ایک نیا پیغام ملتا ہے۔ قرآن کریم کی انہیں خصوصیات کی وجہ سے لا تعداد لوگوں کے قلوب روشن اور منور ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو دولت ایمان سے تو محروم ہے، لیکن قرآن کریم کی عظمت و افاقیت، صداقت و حقانیت کو انہوں نے تسلیم کیا اور برملا یہ اعتراف کیا کہ قرآن ہی واحد اکیلی کتاب ہے جو گمراہی اور بیرا روی کے شکار لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کی فلاح و نجات مضمر ہے۔ در حقیقت قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جس نے اپنے بنیادی تعلیمات، صحیح عقائد و احکام، کلمانی اخلاقی اصول و اقدار، تہذیب نفس، تزکیہ باطن اور پاکیزہ افکار و خیالات کی وجہ سے بڑے بڑے مفکرین اور ماہرین تعلیم کو متاثر کیا، اور انہوں نے اس کی عظمت و تقدس کا اعتراف کیا، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن وہ مقدس ترین کتاب ہے جو تابت باقی رہنے والی کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید نے نو انسانی کے افکار و اخلاق، تہذیب و اقدار اور طرز حیات پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہماگیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظر نہیں ملتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا، پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہو۔ صرف یہ کتاب کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی، بلکہ اس عمل کی دنیا میں اس کے ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور مستقل تہذیب کی تعمیر کی۔ نہ صرف یہ کہ یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف نشاندہی کرتی ہے، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے پورے نظام زندگی کا نقشہ بھی پیش کرتی ہے۔ 1450 برس سے اس کے اثرات کا سلسلہ جاری ہے، روز بروز اثرات پھیلتے جا رہے ہیں، جس میں عقائد و اخلاق، تہذیب نفس، تزکیہ باطن، عبادت و معاشرات، تہذیب و تمدن، معیشت و سیاست اور عدالت و قانون، غرض یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب میں میری تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ،
زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد اور ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد زبیر ابن محمد عیسیٰ صاحب، شہر مدکھیڑ، ضلع ناندیڑ، یہ حفظ اول کے طالب علم کو آواز دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں اسلامی قیادت کی بازیافت۔ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر باوقار علی مرتبت، مہمانان اعظام اور معزز سامعین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پررونق اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے عصر حاضر میں اسلامی قیادت کے بازیافت۔ حضرات گرامی، یہ سچ ہے کہ عصر حاضر میں اسلام کے پیغام، اسلام کی دعوت، اسلامی قیادت کی اس قدر اہمیت و ضرورت بڑھ گئی ہے جتنی کہ اسلام کے دور اول میں تھی، اور اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی روحانی اور ظاہری و باطنی قدروں کا عالم بردار ہے۔ اسلام ہی وہ برحق مذہب ہے جس نے تدریجی طور پر انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی اور عزت و سرفرازی اور عظمت و سر بلندی سے نوازا۔ آج کی دنیا تعصب میں آ کر اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی دعوت، اسلام کی سچی قیادت، اسلام کی صاف ستھری سیاست، اسلام کی پاکیزہ سیادت کے ذریعے قرن اول کے بعد مسلمانوں نے جس شان اور شوکت کے ساتھ حکومتیں کی اور صاف اور شفاف سیاست کی بنیاد رکھی، عصر حاضر میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج سارے عالمی معاشرے میں جو انحطاط و بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کا سدباب اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے، جس کی اہمیت و افادیت پر 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی تغیرات زمانے کی گرد نہیں جم سکتی۔ آج ہندوستان کے اندر ہندو احیا پرست تحریکیں اور تنظیمیں جو ہندو مذہب کا نام لے کر کوششیں کر رہی ہیں اور ملک میں رام راج قائم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، یہ ساری تنظیمیں اسلام مخالف تحریکیں اور اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہے کہ دنیا سے اللہ کا نام، اسلام کا روح ایمان اور ابدی پیغام مٹ جائے، اور دنیا سے اسلام کا نام نیست و نابود ہو جائے، اور دنیا میں کوئی بھی خدا کا نام لیوا باقی نہ رہے۔ تو انشاءاللہ ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ایک شاعر نے سچ کہا تھا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا۔ مشرک لوگ کیسے ناخوش ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے جس نے اتمام نور کے لیے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن پاک اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو بقیہ تمام ادیان پر غالب کر دے کہ یہی اتمام ہے۔ وہ مشرک کیسے ناخوش ہو۔ حضرات گرامی، اسلام کے شجر ثمردار پر ہر زمانے میں باطل نے حملے کیے ہیں، لیکن اس پر کبھی بھی حرف نہیں آیا، بلکہ اس سے اسلام کو مزید تقویت ملی، اور جب شر نے اپنا سر اگانے کی کوشش کی تو فوز و فلاح اور کامیابی صرف اور صرف اسلام ہی کو ملی۔ سچ کہا تھا کسی شاعر نے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے،
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ہستی ندوی نے فرمایا تھا کہ عصر حاضر میں اہم ترین ضرورت یہ کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے, ان میں ماضی پر اعتماد اور مستقبل کے بارے میں امید اور حوصلے پیدا کیے جائے تاکہ ان کا تعلق اس دین سے جڑ جائے. ان کا تعلق اس دین سے زیادہ تر نسلی و موروثی ہے اور انہوں نے اس کو بہت کم سمجھنے کی کوشش کی ہے. عالم اسلام کو دراصل ایک ایسے ترقی پذیر عادلانہ اسلامی سوسائٹی کی تشکیل کی ضرورت ہے جس میں اسلامی طریقہ زندگی کو اپنے عملی و ثقافتی اظہار و نمو کا پورا موقع مل سکے, کیونکہ عالم اسلام ایک تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے. عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ اس کے فکری, عملی, تصنیفی, اخلاقی, اصلاحی, دعوتی, دینی, تربیتی, فلاحی, اسلامی اور آخر میں صحیح اور سچی قیادت و سیادت کا مسئلہ ہے. آج دنیا اسلام اور دوسرے ممالک میں سیاسی قیادت ایسے ہاتھ میں آ چکی ہے جو اسلام اور تعلیمات اسلام نیز اسلامی قیادت, اسلامی رہنماؤں اور اسلام کی ابدیت کا تقریباً منکر ہے, اور اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ گیا ہے اور اس نے ایک فکر اور ایک نظریہ اور دعوت کی حیثیت اختیار کر لی ہے کہ اسلام اس جدید دور میں اس ترقی یافتہ دور میں ملی قیادت و سیادت کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ ایک تعصب اور قدامت پرستی کی بات ہے اور ستم بالائے ستم. ہماری بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد رہنماؤں نے جو قوم و ملت کا ذہن بنایا بھی ہے اس ذہن میں بیداری کا مفہوم ہے. نعرے بازیاں, جلسے جلوس, دھرنے و احتجاج وغیرہ. جناب قدر فرزندان ملت اسلامیہ, اسلام کے قائدین, اسلامی رہنماؤں اور مسلمانوں کا کام آج کے دور میں یہ ہے کہ اسلام کی دعوت, اسلام کی سیادت, اسلام کی قیادت کا کام اس نہج پر اٹھائے جس نہج پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی اور مدنی دور میں اٹھایا تھا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أفضلها. اس امت کی صلاح و فلاح اس بات میں مضمر ہے کہ یہ امت اپنے پہلے طبقے کے لوگوں کے طریقہ کار کو اختیار کر لے اور اپنے لیے اور خدائے کریم کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو, بالخصوص نام کے مسلمانوں کو دین سے جوڑے. آج مسلمانوں کی جتنی مملکتیں اور حکومتیں ہیں اور مسلمانوں کی وہ تحریکیں اور وہ جماعتیں جو اپنے اندر اثر و رسوخ اور عددی قوت اور قائدانہ صلاحیت رکھتی ہے, ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیں اور کہیں کہ اپنے اپنے مملکتوں اور سلطنتوں کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر رکھیں تاکہ دنیا کے اندر رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام عام ہو. صدیق اکبر کی صداقت, فاروق اعظم کی عدالت, عثمان غنی کی ثقافت, علی مرتضیٰ کی شجاعت, عشر مبشرہ کی قائدانہ صلاحیت, صحابہ اکرام اور قائدین اسلام کی سیادت و قیادت کا جھنڈا بلند ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ عصر حاضر میں اسلامی قیادت کی بازیافت اسی وقت ممکن ہو سکتے ہیں جبکہ پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کے اسوہ اور نمونے پر سیادت و قیادت کی بنیاد رکھے. اسی لیے میں ببانگ دہل یہ بتا دینا چاہتا ہوں, سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شراز بندی کی, زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ, اس اچھی سی تقریر کے بعد میں اسلام کا عدل و انصاف عالم انسانیت کے لیے عظیم تحفہ اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے حفظ اول کے طالب علم سید ادیب ابن سید عقیل صاحب چکل وردہ تعلقہ گھاٹنجی ضلع ایوت محل ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ, مہمانان خصوصی اور حاضرین کرام, آج کی اس بابرکت مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے اسلام کا نظام عدل عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ.
आगे कदम बढ़ाए जिन्हें सूझता नहीं, आगे कदम बढ़ाए जिन्हें सूझता नहीं, रोशन चिराग राह किए जा रहा हूँ मैं। हजरात गिरामी, इस्लाम एक जामे दीन और मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसकी असास का बुनियादी उनसुर अदल व मसावत, इश्क व मोहब्बत और पाकीज़ा अखलाक व किरदार है। वो जिस तरह इबादत की तालीम देता है उसी तरह आम इंसानों के साथ अदल व इंसाफ की भी तालीम देता है। वो जिस तरह अखलाक व किरदार संवारने की ताकीद करता है उसी तरह हर एक के साथ हमदर्दी व मसावत का भी हुक्म देता है। इस्लाम कोई रस्मी कानून नहीं और ना ही किसी कौम का ख़ास कल्चर है, बल्कि वो दीन इलाही है जो ऐसे हमागे रसूल का नाम है जिसको फितरत सलीम उस वक्त से तस्लीम किए हुए जब से इंसान ने खुदा शनासी और मारुफत इलाही को नज़्बुलैन और दीनदारी और मजहबियत को वजीफ़ा अमल बनाया। मौजूदा दुनिया नफरत और अज़बियत की आग में जलकर लफ्ज़ इस्लाम से कितना ही गुरेज करे, मगर इस्लाम के उसूल व नज़रियात गैर शऊरी तौर पर इख्तियार करती जा रही है। और जैसे जैसे फ़लसफ़ा और साइंस की मौजूदातियाँ हकीकत से करीब होती जाएंगी, इन उसूलों की सदाकत व हक्कानियत बिखरती जाएंगी और हकीकत पसंद इंसानों की गर्दनें इसके सामने तस्लीम करने के लिए झुकती चली जाएंगी। इन उसूलों को तस्लीम कराने के लिए ना कभी कुव्वत व हशमत की ज़रूरत पड़ी, ना तेग व सना की, और ना आज इसकी ज़रूरत है। नूर को नूर, रोशनी को रोशनी तस्लीम करने के लिए सिर्फ चश्मे बसीरत को ज़रूरत है और इतना इंसाफ दरकार है जो रोज़े रोशन को शबे तार कहने की इजाज़त ना दे सके। बरादानी मिल्लत इस्लामिया, इस्लामी दावत व तालीम और इस्लामी अदल व इंसाफ जो बिलाशुबा पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है और उसमें मुस्लिम व गैर मुस्लिम सबके लिए यकसा पाया में अमन व सलामती है। दर हकीकत अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को अदल व मसावत की तालीम की शक्ल में एक ऐसा कीमती गौहर अता फरमाया जिसके अंदर ऐसी कुव्वत और ताकत है जो समाज के पसमानदा तबके के लिए बड़ी कशिश रखता है, क्योंकि उमूमन माशरा और समाज का खुशहाल मुतमद्दिन तबका पसमानदा और गरीब तबके को हकीर और जलील समझता है और उनके लिए उनके दिलों में कोई जगह नहीं रहती। मगर इस्लाम का तवाज़ुन कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, व इज़ा हकमतुम बैनन नास तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल व इंसाफ का फैसला करो। और हदीस शरीफ के अंदर फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आज अगर हम कमा हक कहूँ इन इरशादात की रोशनी में पसमानदा और गरीब और मुआशरे के कुचले हुए लोगों के साथ हुस्ने सुलूक, हुस्ने अखलाक, हुस्ने किरदार, मसावत और बराबरी का मामला करे तो कोई बैद नहीं कि उनका दामन इस्लाम के गोहर नायाब से भर जाए। ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ हम इन शाहपारों की हिफाजत करें बल्कि दूसरों को भी इनसे रोशनास कराए। हजरात, इंसाफ और एहसान को अल्लाह ताला ने किसी के साथ मखसूस नहीं किया। अगर इंसाफ करने वाला मुसलमान है तो उसकी निस्बत से कहा जाएगा मुसलमान मुंसिफ है, और अगर हिंदू है तो कहा जाएगा हिंदू मुंसिफ है। मुसलमान और हिंदू तो गोया बोतलों के रंग है, लेकिन इंसाफ और एहसान का कोई रंग नहीं। ये बेरंग है और बेरंग रहेंगे और इन्हें बेरंग रहना चाहिए। और याद रखिए, अदल व इंसाफ को आम होना चाहिए। हम सबको, ख्वाह हम किसी कौम, किसी मजहब के मानने वाले हो, हमारे पैदा करने वाले हमारे मालिक ने हमें हुक्म दिया कि अदल इंसाफ में तफरीक ना करे, किसी को किसी पर तरजीह ना दे। इसलिए मैं सारे आलम के इंसानों और हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, अगर तुमको अमन अमान की तलाश है, अगर तुमको अदल इंसाफ की तलब है, अगर तुमको इज्जत नफ्स की जुस्तजू है, अगर तुमको आब हयात दरकार है, तो उसने अखलाक का कलादा पहनकर मसावत के उसूलों को अपना कर अमन अमान को अपनी ज़िंदगी का शार बनाओ। तुमको हिदायत मिल जाएंगी, तुमको इंसाफ मिल जाएगा, तुमको चैन मिल जाएगा, तुमको सुकून मिल जाएगा, तुमको इज्जत मिल जाएंगी, तुमको वकार मिल जाएगा, तुमको जिंदगी का हुस्न व जमाल मिल जाएगा। सच फरमाया था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, तू राज़ी कुन फिका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नवा इंसा को, उखुवत का बया हो जा, मोहब्बत की जुबा हो जा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब इसके बाद एक तराना पेश करने के लिए मैं काजी यासिरुद्दीन इब्ने मोइनुद्दीन इकबाल साहब, उसाद ज़िला अयोत महल, ये हिफ्ज़ दुआम के तालिब इल्म हैं, इनको आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तराना पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا, اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا. وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا, اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا, ہے سالار مدینے کا. کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے, جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے. سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے, جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے, جذبہ ایمان نے. طوفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. تو غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا, ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا. تو غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا, ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا, ظلم کا دھارا موڑ دیا. کسرے استبداد گرائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پر اکساتی ہے, فولادی چٹان پگھل کر رستے سے ہٹ جاتی ہے. گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پر اکساتی ہے, فولادی چٹان پگھل کر رستے سے ہٹ جاتی ہے, رستے سے ہٹ جاتی ہے. دریاؤں کے دل بہلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. بام سریا کی زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے, تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. بام سریا کی زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے, تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے, میدان میں آگے بڑھنا ہے. جان جہالت سے چھڑوائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اس اچھے سے ترانے کے بعد اب تقریر پیش کرنے کے لیے میں حافظ شیخ توقیف ابن شیخ حبیب صاحب وسن نگر پوسا ضلع یت محل ان کا آواز دیتا ہوں. ان کی تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. یہ اس سال کے جو حفاظ کرام ہیں ان میں سے ایک ہے. اس سال ان کی حفظ کی جو ہے تو تکمیل ہوئی ہے. وہ آئے اور تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، سامعین اکرام، آج کی اس بابرکت محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلتی ہے تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہنے. معزز سامعین، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے دو فطری خواہشات عطا کی ہے، ایک تو جینے کی خواہش اور دوسرے اولاد کی خواہش. انسان میں خواہشیں دوسرے جاندار سے کچھ زیادہ ہی قوی درجے میں پائی جاتی ہیں. انسان اور دوسرے جاندار میں فرق ہے کہ دوسرے جاندار صرف افزائش نسل کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو روزی حاصل کرنے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کے طبعی طریقے سکھاتے ہیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت اور ترقی کرنے کے طریقے نہیں سکھاتے کیونکہ وہ خود ان نعمتوں سے محروم ہے. مگر انسان کو قدرت نے اشرف المخلوق بنایا، اس کو عقل و فہم، ضمیر، روحانی جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے وہ اولاد کی خواہش ہی نہیں رکھتے، اولاد کو دنیا داری کے طریقے ہی نہیں بتاتے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت، تعمیر و ترقی، اخلاق و برتری اور روحانی صلاحیت میں آگے بڑھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. جانوروں کو اللہ نے صرف جسمانی زندگی عطا کی ہے، اس لیے وہ اس زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی دونوں زندگی عطا کی ہے، اس پر دونوں تقاضے پورے کرنے کی ذمہ داری ہے. حضرات، انسانی سماج کا کون سا جوڑا ایسا ہے جو اولاد کی تمنا نہیں کرتا اور اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا، مگر جب اولاد ملتی ہے تو بہت کم لوگ اولاد کی دینی اخلاقی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. بہت سے لوگ بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کو ماحول اور سماج پر بوجھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پرورش پر بھی توجہ نہیں دیتے. بہت سے والدین اپنے بچوں کی پرورش پر دھیان دیتے ہیں مگر ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے. بہت سے والدین اپنے بچوں کی صرف عصری تعلیم پر دھیان دیتے ہیں جو ان کو مادی اور سماجی ترقی عطا کرے، دینی اور اخلاقی تربیت سے ان کو محروم رکھتے ہیں. ان تینوں قسم کے والدین ہمارے سماج میں بکثرت موجود ہے. جب صورت حال یہ ہو تو حقیقی اسلامی شخصیت، اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کہاں سے وجود میں آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی تکریم کرو اور ان کو ادب تمیز سکھاؤ. بے شعوری کے زمانے میں ماں باپ جو ماحول اور تربیت اسے دیتے ہیں وہی بچے کی بنیاد بن جاتی ہے، پھر زندگی بھر اس کے سہارے وہ زندگی گزارتا ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. صرف اولاد کا ہونا والدین کی خواہش اور ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا والدین کی خوش بختی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ مومن کا شعار ہے کہ وہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتا بلکہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتا ہے کیونکہ وہی اس کی آنکھوں کا نور ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان آیت نمبر 74. وہ لوگ دعائیں مانگا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اگر اولاد نیک اور صالح ہو تو دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. چنانچہ سورۃ الطور کے آیت میں اسی سعادت کا ذکر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. پہلا ہے کہ ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، دوسرا ہے کہ ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسرا ہے کہ ایسی نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے. حاضرین گرامی، اگر اولاد نالائق اور بد ہو تو دنیا میں بھی بدنامی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی نجات کے ساتھ اپنی اولاد کی نجات کی بھی فکر کرے، اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرے. دوسرے جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سورہ تحریم آیت نمبر 6. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
والدین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ ان کے خوشی اور راحت کا خیال رکھتے ہیں, ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو سامان دیتے, ان کو پیسے اور تحفے دیتے. مگر اسلام کی نظر میں اچھے والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور عمدہ تربیت عطا کرتے. اچھی تعلیم سے زیادہ بہتر تحفہ اولاد کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنے تحفے مادی ہیں وہ سب ختم ہونے والے ہیں. ان کے برباد ہونے, چوری ہونے اور گم ہو جانے کا خطرہ ہے, مگر عمدہ تعلیم و تربیت کے برباد ہونے اور ختم ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. اولاد کی تعلیم و تربیت صرف اولاد ہی کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہے, بلکہ سماج اور معاشرے کے لیے بھی ایک عطیہ ہے. والدین کی تعلیم و تربیت سے بچے شریف اور صالح ہوں گے تو سماج کے لوگوں کے لیے راحت اور امن و سکون کا ذریعہ ثابت ہوں گے, ورنہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بنیں گے اور اپنی حرکتوں سے سماج کی مشکلات میں اضافہ کا سبب بنیں گے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر اپنے بچوں کی تربیت کو قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے, یہ ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. عزیز سامعین, صدقہ انسان دوسروں کی مدد کے لیے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. اولاد اگر تربیت یافتہ, مہذب اور نیک ہو تو یہ بھی سماج کے راحت رسانی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے کا جو ثواب عطا کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ ثواب بچوں کے اچھی تعلیم و تربیت کا عطا کرتا ہے. اولاد کے بارے میں ہمہ جہت تربیت اور پوری شخصیت کی نشو و نما خیال رکھنا ضروری ہے. وہ تعلیم بھی ضروری ہے جس کی باعزت زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی ملک اور کسی بھی عہد میں ضرورت ہے, اور وہ تعلیم بھی ضروری ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی واقفیت ہو, دین کا شعور حاصل ہو اور آخرت میں نجات آسان ہو. ان دونوں تعلیم کے علاوہ ایسی تعلیم ضروری ہے جس سے شرافت, تمیز و تہذیب, سلیقہ و ادب, بڑوں کا احترام, چھوٹوں سے شفقت, بھلے برے کی پہچان, ضرورت مندوں کی مدد, بہادری, امانت, غیرت و حمیت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہو. آج کے والدین تعلیم و تربیت میں سارا زور لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر دیتے ہیں, ان کے لیے سارے جتن کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے. لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں پر کم توجہ دیتے, ان کی تعلیم و تربیت سے غفلت برتتے. گاؤں دیہات میں تو ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینا ضروری نہیں سمجھتے. بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں یہ تفریق اسلام کے تعلیم کے خلاف ہے. ایسا کرنے والے لوگ گناہ گار ہیں. اللہ کے ہاں ان کو اپنے اس مجرمانہ عمل کا جواب دینا ہوگا. حضرت اکبر اعلیٰ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سچ کہا تھا کہ تعلیم لڑکیوں کو دینا بھی ضروری ہے, جو لڑکی بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. جس شخص کے پاس بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے, نہ اس کی توہین کرے, اور نہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے. صحیح ستہ اور حدیث کی معتبر کتابوں میں متعدد احادیث لڑکیوں کی تعلیم و فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. ان کی حکمت ہے کہ لڑکیاں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں گی تو نئی نسل تعلیم و تربیت پائیں گی, کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. محترم حضرات, اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیجیے, ان کے ساتھ وقت دیجیے, ان پر محنت کیجیے اور ان کو اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنائیے. آپ کی غفلت صرف آپ کے بچوں کا مستقبل برباد نہیں کریں گی, بلکہ آپ کی آخرت بھی تباہ کر دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوال جواب پیش کرنے کے لیے میں سید اسجد ابن سید افسر صاحب وسن نگر پوسد ضلع یت محل دنیا دوب کے طالب علم ہیں, اور اسی طرح سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب شہر ملکہ پور, یہ بھی دنیا دوم ہی کے طالب علم ہیں. ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سوال جواب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ, مہمانان خصوصی, حاضران اکرام, ہم آپ کے سامنے سیرت النبی پر سوالات اور جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں. بغور سماعت فرمائیں. نبی کے لغوی معنی کیا ہے؟ نبی کے لغوی معنی خبر بتانے والے کے ہے. سیرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ سیرت کے لغوی معنی چال چلن سلوک کے ہے. خاتم النبیین کس کو کہا گیا ہے؟
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مشہور نبی کے نسل سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ سورۃ الصف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سن کر کیا کہنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سن کر درود پڑھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں کہے گئے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. سیرت کے سب سے مستند ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث. اردو میں عصر حاضر میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع کتاب کس نے لکھی؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ تو اللہ کے دین کو قائم کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیت بتائے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہ تھی. تکمیل دین اور ختم نبوت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بے میری اتباع کرتے، سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی کہ ہر ایک کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس لڑکے کی نسل سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیے. عبداللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، سے کون لوگ مراد ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بتائیے. بی بی آمنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دادا عبد المطلب سے محمد نام رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کیا بتایا؟ تاکہ اسے زمین و آسمان دونوں جگہ عزت ملے اور اس کی تعریف ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ کے کس خاندان سے تھا؟ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے آپ کے پیدائش کی خبر سن کر اپنی ناری سویبہ کو آزاد کر دیا تھا؟ ابو لہب نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا تعلق مکہ کے کس خاندان سے تھا؟ بنو زہرہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیے. وہب بن عبد مناف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ 2 چچا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیوں کے نام بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیوں کے نام یہ ام حکیم البیضہ، عاتقہ، عروہ، صفیہ، امیمہ، بروہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا؟ 2 پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا نام قرآن مجید میں ہے؟ ابو لہب کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون چچا آپ کا دشمن تھا؟ ابو لہب. سید الشہداء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چچا کا نام ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے اپنے دونوں بیٹوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی؟ ابو لہب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، عصر بعد کا یہ پروگرام تکمیل کے قریب ہے. آخر میں دعا پیش کرنے کے لیے شیخ معیز ابن شیخ منظور صاحب دودھ لے آؤٹ پوسا ضلع یت محل، یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں، ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آخر میں دعا پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے الہ سن میری دعا، اے میرے الہ سن میری دعا، اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے. وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے. اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے. وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے. میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے. میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے. کہ گناہ کو دل سے جو دھو سکے مجھے اس دوا کی تلاش ہے. کہ گناہ کو دل سے جو دھو سکے مجھے اس دوا کی تلاش ہے. وہ جو نفرتوں سے تر بتر میرے مولا ختم و شام کر. میرے مولا میرے مولا وہ جو نفرتوں سے تر بتر میرے مولا ختم و شام کر. کہ اخوتوں کو اجالا دے مجھے اس صبح کی تلاش ہے. کہ اخوتوں کو اجالا دے مجھے اس صبح کی تلاش ہے. کہیں آندھیوں میں چھپا ہوا، کہیں زلزلوں میں گھرا ہوا. کہیں آندھیوں میں چھپا ہوا، کہیں زلزلوں میں گھرا ہوا. میرے دل کو تیرا ہی آسرا کہ تیری پناہ کی تلاش ہے. میرے دل کو تیرا ہی آسرا کہ تیری پناہ کی تلاش ہے. تو ہے مجھ سے دور بھی پاس بھی، تیرا ڈر بھی ہے تیری آس بھی. تو ہے مجھ سے دور بھی پاس بھی، تیرا ڈر بھی ہے تیری آس بھی. بھلا کب سنوں گا لتقنت، مجھے اس ندا کی تلاش ہے. بھلا کب سنوں گا لتقنت، مجھے اس ندا کی تلاش ہے. میری زندگی بے دوام ہے، میرا موت ہی انجام ہے. میری زندگی بے دوام ہے، میرا موت ہی انجام ہے. جو فنا کی راہ پہ مل سکے مجھے اس بقا کی تلاش ہے. جو فنا کی راہ پہ مل سکے مجھے اس بقا کی تلاش ہے. اے میرے الہ سن میری صدا
کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین، یہ طلبہ کرام کا عصر بعد کا پروگرام مکمل ہوا۔ آدھا پروگرام مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو ہے تو شروع کیا جائے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں شریک رہے۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد فوراً طلبہ کا جو ہے تو پروگرام شروع ہوگا۔ جو حضرات وضو سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، وضو کا انتظام اس مسجد کے سامنے والے حصے میں بھی ہے، اور ادھر مدرسے کے اس جانب والے حصے میں بھی جو ہے تو وضو کا اور طہارت وغیرہ کا انتظام ہے۔